دشمن ہوتا ہے جو آپ کے حال پر حملہ کر کے تباہ کر دیتا ہے، جو نارمل اینیمیز آپ کے لائف میں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا عجیب دشمن ہے جو اس دنیا میں آپ کے حال کو مزین کرتا ہے، آپ کے کمفرٹ لیول کو بڑھاتا ہے، آپ کو طرح طرح کے عیش و عشرت میں مبتلا کرتا ہے۔ کہ سب سے پہلے کہ یہ دشمن کون ہے، کہاں سے آیا، کیسے بنایا گیا۔ دوسرے نمبر پہ کہ اس کی ہمارے ساتھ دشمنی کیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اس دشمنی سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ آپریٹ کیسے کرتا ہے۔ اگلا کویشچن یہاں جنم لیتا ہے کہ اس کا موڈس آپرینڈائی کیا ہے، یہ اپنا آپریشن کیسے کرتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ اس فارمیڈیبل اینیمی کو اوائڈ کرنے کا یا اس کی پریونشن کا اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ کیا قرآن نے اس کے اوپر ہمیں کوئی گائیڈنس دی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ اور آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جس طرح پچھلی دفعہ ہم نے قرآن پڑھتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے آدم اور انسان کی تخلیق کے اوپر قرآن کی سیر حاصل سٹڈی کی تھی۔ اس سے ہم آگے چلتے ہیں اور اگلا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے۔ اس طرح انشاءاللہ پہلے واقعات قرآن کے کور کریں گے، پھر اس کی دوسری ریگولر سٹڈی پہ انشاءاللہ آئیں گے۔ تو آج جو سلسلہ ہم شروع کرنے والے ہیں وہ ایک انتہائی دلچسپ اور اس کائنات کا سب سے بڑا مرحلہ اور سب سے بڑا امتحان ہے۔ رب کائنات نے اس انسان کو بناتے ہوئے ایک ایسا دشمن بھی انسان کے ساتھ جوڑا جو کہ ایک عجیب و غریب قسم کا دشمن ہے۔ یہ اتنا نچلا گرا ہوا کم ظرف اور خبیث دشمن ہے کہ یہ آپ کے ساتھ دوستی لگا کے، ہمارے ساتھ دوستی لگا کے ہمیں تباہ کر کے پھر اس کے بعد یہ ہنستا ہے۔ اس کی نسل در نسل ہمارے ساتھ دشمنی چلی آ رہی ہے، بلکہ میرے آباء و اجداد کے ساتھ، میرے اور آپ کے آباء و اجداد کے ساتھ، اور ہمارے جد امجد آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک ان کی نسل میں جو بندہ بھی پیدا ہوگا یہ اس کا صریح اور کھلا کھلا دشمن ہے۔ یہ قرآن نے بتایا ہوا ہے۔ اور یہ ایک ایسا عجیب و غریب دشمن ہے جو کہ آپ کے حال پر حملہ نہیں کرتا۔ دشمن ہوتا ہے جو آپ کے حال پر حملہ کر کے تباہ کر دیتا ہے، جو نارمل اینیمیز آپ کے لائف میں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا عجیب دشمن ہے جو اس دنیا میں آپ کے حال کو مزین کرتا ہے، آپ کے کمفرٹ لیول کو بڑھاتا ہے، آپ کو طرح طرح کے عیش و عشرت میں مبتلا کرتا ہے اور آپ کا مستقبل تباہ کرتا ہے۔ اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو آپ کے فیوچر کو تباہ کرنا ہے، اور انسان اس کے نرغے میں، اس کے دھوکے میں آتا ہے، اور اس دھوکے میں آ کے وہ ایک 40 50 60 70 80 90 سال کی زندگی کے لیے اپنی پوری کی پوری ایک دائمی انفینٹ لائف جو ہے وہ قربان کر بیٹھتا ہے۔ اس سری اور کھلے دشمن کا نام جو ہے وہ ابلیس ہے۔ اور آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہ سٹڈی کریں گے کہ قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، اور یہ ہمیں اسے بچنے کا طریقہ کیا بتایا ہے۔ تو اسے آگے چلنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو انالیسز ہمارے چینل کا سامنے آیا ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے 54% جو ویورز ہیں وہ نان سبسکرائبر ہیں۔ تو میری اس سے یہ ہوتا ہے کہ الگوریدم جو ہے وہ سلو رہتا ہے، اور ریکمنڈیشن جو ہے وہ کم آتی ہے، ویزیبلٹی کم ہوتی ہے یوٹیوب کے اوپر۔ تو میری گزارش ہے جتنے بھی دوست ویڈیو دیکھیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اس کو شیئر بھی کریں، اس مشن سٹیٹمنٹ کے ساتھ کہ کوئی ساتھ میں اپنے آئے یا نہ آئے، جو ملے گا رستے میں ہم اسے پکاریں گے۔ اب اس دشمن کی سٹڈی کرتے ہوئے
4-5 بنیادی سوالات ہیں جو جنم لیتے ہیں، جو میرے ذہن میں بھی جنم لیے، اور جو آپ ہر سننے والا جب اس کو سنے گا تو یہ سوالات ضرور جنم لیں گے کہ سب سے پہلے کہ یہ دشمن کون ہے، کہاں سے آیا، کیسے بنایا گیا۔ دوسرے نمبر پہ کہ اس کی ہمارے ساتھ دشمنی کیا ہے، یعنی ہمارے آباء و اجداد سے لے کر ہمارے جد امجد تک ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہو کہ انہوں نے اس کا کچھ بگاڑا تھا۔ تو پھر اس کی ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہے، یہ ایک بڑا جینون کویشچن ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اس دشمنی سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے، ہمارا فیوچر تباہ کر کے اس کو کیا فائدہ ہے، اس کو کیا بینیفٹ ہے۔ اب کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی ہے جس کی بنا پہ وہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور کوئی نہ کوئی بینیفٹ تو اس کو مل رہا ہے، اس کو دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ آپریٹ کیسے کرتا ہے، اگلا کویشچن یہاں جنم لیتا ہے کہ اس کا موڈس آپرینڈائی کیا ہے، یہ اپنا آپریشن کیسے کرتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ اس فارمیڈیبل اینیمی کو اوائڈ کرنے کا یا اس کی پریونشن کا اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے، کیا قرآن نے اس کے اوپر ہمیں کوئی گائیڈنس دی ہے؟ تو قرآن نے بڑا مفصل بیان کیا ہے ابلیس کے اوپر، اور ایک بڑا خوبصورت مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن میں جو اللہ نے نقل کیا ہے ابلیس کے ساتھ، اور اس سے ہمیں ساری حقیقت سمجھ آ جاتی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ ذکر کیا ہے، میں آپ کو چند امپورٹنٹ ریفرنسز دوں گا قرآن سے، جس سے انشاءاللہ ساری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں ہے، اور ہمارے ساتھ یہ کیا کرتا ہے، اور ہم اسے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو آنے والی ایک دو ایپیسوڈ اس پہ لگیں گی، تو انشاءاللہ ہم اس کو اسٹڈی کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ہے کون؟ تو یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 50 میں واضح طور پر اللہ نے ہمیں بتایا کہ یہ کون ہے، اور اس کا ترجمہ کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اور وہ جنوں میں سے تھا۔ کانا من الجن، یہ اللہ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے اس کا جو قبیلہ ہے، اس کی جو بیسک سپیشی ہے وہ جن ہے۔ جس طرح ہماری بیسک سپیشی جو ہے وہ انسان ہے، بشر ہے، اور ہومو سیپین ہے، اس طرح اس کی بیسک سپیشی جو ہے وہ جن ہے۔ اب جن جو ہے یہ کیا ہے، اور یہ کب بنائے گئے؟ اگر یہ جنوں میں سے ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جن کیا ہے اور جن یہ کیسے بنائے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 27 میں اللہ نے کہا کہ ہم نے آدم سے پہلے جنوں کو نار سموم سے تخلیق کیا۔ اب یہاں یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی جو عام ہمارے غلط العام ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ابلیس جو ہے یا شیطان جو ہے اس کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس کو نار سے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن نے واضح طور پر کہا وَالْجَانَ خَلَقْنَهُ مِنْ قَبْلُ مِنَ النَّارِ السَّمُومِ، ہم نے اسے نار سموم سے پیدا کیا ہے۔ اب نار سموم کیا ہوتی ہے؟ آپ نے اکثر اردو میں بھی ہم یہ سموم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جس کو باد سموم ہم کہتے ہیں۔ عموماً جو بہت گرم ہوا ہوتی ہے، لو چلتی ہے جب ہمارے ہاں مئی جون کے مہینوں میں جب ٹیمپریچر 45 ڈگری سے ابو ہو جاتا ہے اور ہوا میں وہ تیز گرمی آتی ہے، تو عموماً ہم اس کو باد سموم کہتے ہیں۔ لیکن عربی میں یہ لفظ ہے نار سموم۔ اب نار سموم کیا چیز ہے؟ وہ آپ اگر ایک مکمل آگ کا ایک شعلہ جلائیں، وہ آگ جس میں دھواں نہ ہو، صرف آگ کا ایک شعلہ ہو، اور وہ آگ کا شعلہ جہاں ختم ہوتا ہے اس کے بالکل اوپر جو گیشیس والیم ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ اگر یہاں آگ کا شعلہ ختم ہو رہا ہے، اس کے بالکل اوپر جو گیس ہوگی، جو ہوا میں جو گیسز ہوں گی، وہ بہت زیادہ گرم ہو جائیں گی، ان کو سموم کہتے ہیں۔ تو یہ وہ گیشیس والیم سے بنایا گیا ہے نار سموم۔ نار کی جو سموم ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اور میرا رب جو ہے وہ فاتر ہے، اور وہ خالق ہے، وہ مصور ہے،
اس کے آگے کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. لیکن اللہ نے ہمیں خود بتایا کہ میں نے اسے نارے سموم سے پیدا کیا ہے. میننگ دیر بھائی یہ ایک گیشیس والیوم ہے. میں اپنی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم اس کی اہمیت اور اس کی جو حیت ہے، جو شیپ ہے، اس کے اوپر غور کر سکیں. یہ چونکہ گیشیس والیوم ہے، اسی سے یہ تخلیق کیا گیا ہے، اس لیے یہ ٹرانسفارمر ہے. ٹرانسفارمر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی گیشیس والیوم کو جب آپ سالڈیفائی کرتے ہیں تو جس طرح کے آپ اس کو سانچے میں ڈالیں گے وہ اسی سانچے میں ڈل جائے گا. تو اللہ نے اس کو یہ ایبلٹی دی ہے کہ چونکہ یہ نارے سموم سے پیدا کیا گیا ہے، اور نارے سموم یعنی وہ گیشیس ہاٹ گیشیس والیوم، جس کی وجہ سے یہ ٹرانسفارمر ہے اور اپنی شکلیں تبدیل کر لیتا ہے. اور اس کی ہمیں بہت سارے ایویڈنسز ملتے ہیں. یہ پیغمبران کو ملتا رہا انسانی روپ میں، یہ کفار کو ملتا ہے انسانی روپ میں. میں اس کی 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں کہ جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک گناؤنی سازش تیار کرنے کے لیے ندوہ میں جب اجلاس طلب کیا مکہ کا، تو یہ وہاں ایک بوڑھے نجدی شیخ کے روپ میں یہ وہاں گیا. یہ صحیح حدیث ہے کہ یہ باقاعدہ انسانی روپ میں ایک بزرگ کا روپ دھارے ہوئے گیا، اور جب اسے پوچھا گیا کون ہو تو اس نے کہا جی میں نجد کا ایک شیخ ہوں. انسانی روپ میں گیا. پھر اس نے غزوہ بدر میں سراقہ بن مالک بن جشم کا روپ دھار کے کفار کو دھوکہ دیا اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چڑھائی کرنے پہ ابھارا. اور جب اس نے دیکھا کہ فرشتوں کی جماعت جو ہے وہ اتر آئی ہے تو یہ وہاں سے بھاگا. اور یہ باقاعدہ رپورٹڈ ڈاکومنٹڈ چیز ہے کہ اس کو سرداران قریش نے پکارا کہ او سراقہ تم کہاں بھاگتے جا رہے ہو. تو اس نے وہاں ایک جملہ کہا جو بہت اہمیت رکھتا ہے. اس نے کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. یعنی یہ اس وقت تھا تو انسانی روپ میں، لیکن چونکہ اس کے پاس ویزیبلٹی کی کیپیسٹی ہے، یہ ملائکہ کو اس نے جو ہی اترتے دیکھا یہ وہاں سے بھاگ گیا. تو اس طرح یہ مختلف شکلیں اڈاپٹ کر کے، چونکہ گیشیس والیوم ہے اس لیے یہ مختلف شکلیں اڈاپٹ کر کے یہ سامنے آ سکتا ہے. یہ اس کی صلاحیت ہے. تو یہ ہمارا وہ پہلا کویشچن ہے کہ یہ ہے کون. تو یہ ایک جن ہے. جنوں اور یہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے آدم سے پہلے اس کو تخلیق کیا تھا. یعنی جب آدم تخلیق ہوئے، انسان کو زمین پر آباد کیا گیا، یہ اس سے پہلے اس کائنات میں موجود تھا. اب ایک اور بڑی بات ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ اس وقت تک سے موجود ہے اور آج تک موجود ہے. یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ایک ایسا دشمن ہے کہ جس میں دیکھیں میں مر جاتا ہوں، میرے ماں باپ مر گئے، میرے آباء و اجداد مر گئے، آگے آنے والی میری اولادیں، ان کو سب کو، ہمارے جتنے بھی نسلیں ہیں ان کو موت آئے گی. لیکن یہ نہیں مرتا. یہ اس دن سے لے کر آج تک زندہ ہے. اس کا بھی ہم دیکھیں گے کہ قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. تو یہ سب سے پہلے تو یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ جن ہے اور انسان کی تخلیق سے پہلے یہ کائنات میں موجود تھا، اور یہ اس کو نارے سموم سے پیدا کیا گیا ہے. یہ ٹرانسفارمر ہے، اپنی شکلیں بدل لیتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد ہوا کیا، اور کیا قرآن نے بتایا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے؟ تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا کہ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. عالم عہد علیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا شیطان انہ لکم عدو مبین. عدو مبین یعنی یہ اوپن اینیمی ہے، کھلا یہ دشمن ہے آپ کا، اور میں نے یہ آپ سے وعدہ لیا تھا کہ آپ نے اس کی عبادت نہیں کرنی. اب یہاں رک کے ہم نے صرف یہ دیکھنا کہ عبادت کا کیا چیز ہے، کیونکہ اللہ نے منع کیا گیا ہے کہ اس کی عبادت نہیں کرنی. اور ایک جگہ پھر قرآن نے کہا کہ اے بنی آدم، تم شیطان کی عبادت نہ کرو بلکہ میری ہی عبادت کرو، وہ ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا رستہ ہے. تو اس طرح
عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت کا وہ ورڈ ہے جس کو ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ کے ساتھ ہماری جو ریلیجیس تھاٹس تھیں، ہماری جو دینی تھاٹس تھیں، اس میں عبادت کے ورڈ کو، اس کے مفہوم کو کرپٹ کیا گیا، اور بہت بڑے حکمران طبقے نے اس کو جب دین کو ایوان کے اقتدار سے نکالا اور پھر عبادت کے لفظ کو انہوں نے محدود کیا، آپ سمجھ لیں کہ صرف ورشپ کی حد تک، اور عبادت کا جو اصل مفہوم تھا اس کو غائب کیا، اور اس پہ ہمارے دشمنوں نے بھی بہت کام کیا اور آج تک کر رہے ہیں۔ کیا عربی زبان میں عبادت اسی کو کہتے ہیں، ورشپ کو یا پوجا پاٹ کو؟ یا نماز روزہ حج زکات جسے ہم کہتے ہیں کہ یہی عبادت ہے؟ بالکل قطعی طور پر نہیں۔ عبادت کا عربی میں مفہوم یہ ہے کہ جس کے قانون کے تحت آپ زندگی گزارتے ہیں، آپ کی زندگی کے وہ چار پانچ وہ تمام صفیح، یعنی آپ کی اخلاقیات، آپ کا معاشیات، آپ کی معاشرت اور آپ کے عقائد جس قوت کے قانون کے تحت گورن ہوتے ہیں، دراصل آپ اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت، اس نے مولانا مودودی کو اللہ اجر عظیم عطا کرے، انہوں نے اس کے اوپر بحث کی اور اس کو پوری امت کو یہ بات سمجھائی انہوں نے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ اب اگر آپ اللہ کی جگہ پہ کسی اور کے قانون کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ بھلے سے کہتے پھریں کہ لا الہ الا اللہ اور نمازیں پڑھتے پھریں، لیکن جب آپ کی زندگی کے مراحل جو باقی تین بچے وہ گورن نہیں ہو رہے اللہ کے قانون کے مطابق، تو آپ ان تین مراحل میں اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، آپ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور یہ بالکل، جب ہم طاغوت کو اسٹڈی کریں گے تو میں اس کو اور کھولوں گا کہ اس کے یہ عبادت کیا چیز ہوتی ہے۔ یہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے کہا کہ اس کی عبادت نہیں کرنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان چاروں سفیر آف لائف میں اپنا قانون لے کے آئے گا۔ یہ بات ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ جو میں نے چار سفیر آف لائف بیان کیے ہیں، جو کہ ہمارے میجر سفیر آف لائف ہیں، اخلاقیات ہے، ہماری عبادات ہیں، ہماری معاشرت ہے اور ہماری معاشیات ہے، ان کے اوپر یہ اپنے قوانین لے کے آئے گا اللہ کے مقابلے میں۔ اور اگر ہم نے وہ قانون کیے تو یاد رکھیے کہ اس کائنات میں صرف قانون بنانے کا حق صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی قانون نہیں بنا سکتا۔ جتنی بھی قانون سازی کی جائے گی وہ ان کے احکامات کے تحت کی جائے گی۔ اگر اس قانون کا منشا اللہ اور اس کے رسول نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ وہ ہم اس جو اس کا منبع ہے اس قانون کا، اس کی ہم عبادت کر رہے ہیں۔ مثلا فار ایگزامپل، اسلام یہ کہتا ہے، ہمارے نبی نے یہ کہا، قرآن نے یہ کہا کہ ربا کا جو سسٹم ہے، یہ جو سودی نظام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ تو اگر ہم آج سودی نظام اپنائے ہوئے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت سے باہر ہیں، ہم کسی اور کی عبادت میں داخل ہیں جس نے یہ سودی نظام بنایا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، ہم سب کے سب اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہی ایک سب سے بڑی لعنت ہے جس کی وجہ سے ہم زوال پذیر ہوئے ہیں۔ تو یہ یہاں اللہ نے کہا کہ میں نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا بنی آدم کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی، کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہر وہ قانون جس کا منشا، جس کا حاصل اللہ ہو، وہ اللہ کا قانون ہے، وہ حق ہے۔ اور یہاں میں ایک اور اصطلاح جو ہے وہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ شر کیا ہے اور حق کیا ہے۔ اللہ نے ایک قانون بنایا، بہت سارے ملحدین کا ایک بڑا امپارٹنٹ کویشچن ہوتا ہے، آپ کی بھی دلچسپی ہوگی، کہ کیا اللہ خیر اور شر دونوں کا خالق ہے؟ پھر وہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ اگر شر کا خالق بھی اللہ ہی ہے تو پھر فرق کیا ہوا؟ تو یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ نے خیر کے قوانین بنائے اور اس کی ہر خلاف ورزی کو شر کا نام دیا،
اور انسان ایک ایسی مخلوق اللہ نے بنائی جس کو ڈسیژن پاور دی، اور وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے۔ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ پھر یعنی کہ میں نے اسے عقل سے ہدایت دے دی، اب اس کی مرضی ہے میرا شکر گزار بن جائے، مجھے مان لے یا میرا انکار کر دے۔ دونوں چوائسیز اللہ نے انسان کو دیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ میں فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس کے ذہن کے اوپر الہام کیا، اس کے دماغ میں الہام کیا، فجور بھی اور تقوی بھی، دو پیرلر برین میں جو ویوز ہیں وہ چلا دی اللہ نے، ایک فجور کی ایک تقوی کی، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو، اور فیصلے کی پاور اللہ نے انسان کو دے دی اور کہا کہ آپ خود چوز کرو کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے، اور ہر وہ قانون جو اللہ کے قانون سے متصادم ہوگا، جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی میں بنایا جائے گا، ہر وہ رسم، ہر وہ رواج جس سے اللہ کے قانون کی نفی ہوگی، ہر وہ طریقہ زندگی، ہر وہ لائف سٹائل جس میں اللہ داخل نہیں ہوگا، وہ دراصل اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، اور وہی شر ہے۔ یہ آپ مطلب سمجھ لیں ذرا اس میں، خیر اور شر میں۔ تو ہر وہ قانون جو اللہ کی منشا، جس کا اینڈ اللہ ہوگا، جس کا آبجیکٹو، جس کا حاصل اللہ ہوگا، چاہے وہ آپ کا فعل ہے، قول ہے، چاہے وہ آپ کی شادی ہے، آپ کا نکاح ہے، آپ کا رسم ہے، آپ کا رواج ہے، آپ کی اکنامکس ہے، آپ کا وے آف ارننگ ہے، آپ کا وے آف لیونگ ہے، اگر وہ اللہ کے قوانین کے مطابق ہے تو وہ خیر ہے، اگر وہ اللہ کے قوانین کے خلاف ہے اور خلاف ورزی کی چائس اللہ نے انسان کو خود دی ہے، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ شر ہے۔ تو اس طرح یہ شر کا سمجھ لیں کہ شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، یہ شر کا بہت بڑا، سب سے بڑا کنگ ہے، اور یہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کے راستے پر چلے۔ اچھا، اب یہ اللہ نے یہاں یہ واضح کہہ دیا کہ یہ آپ کا دشمن ہے، اور سری دشمن ہے، اوپن اینیمی ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ نے آگے جا کے سورہ بقرہ ہے، اس کی ایک آیت کا میں ریفرنس دیتا ہوں، 34 ہے۔ ہوا کیا جس کی وجہ سے یہ ہمارے خطے پڑ گیا، یہ ہمارے دشمن بن گیا؟ ہم نے اسے کہا کیا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد نے اسے کیا کہا ہے؟ ہمارے جد امجد نے اسے کیا کہا؟ ہم نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ ہوا یہ کہ جب اللہ نے خلافت ارضی دی کا اعلان کیا، تو اللہ نے آدم کو کچھ صفات دیں۔ اللہ نے، فرشتوں نے جب اللہ کو یہ بات کہی، سورہ بقرہ میں رپورٹ ہوتی ہے کہ آپ کیوں بنا رہے ہیں، یہ تو زمین پہ فساد کرے گا اور ہم آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، تو اللہ نے وہاں ایک ٹیسٹ لیا، فرشتوں کو بھی ایک تختی دی، اور یہ کیپ ان مائنڈ کہ جن جو ہے یہ فرشتوں کا ہی ایک قبیلہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نے اس کو کلیئر کیا ہے کہ جن جو ہے یہ فرشتوں کا ہی ایک قبیلہ ہے۔ تو اللہ نے ان کو ڈسیژن پاور دی ہوئی ہے، انٹیلیجنس دی ہوئی ہے اس قبیلے کو۔ تو جب وہ تختی دی تو پھر اللہ نے اس سے پوچھا، تو آدم نے اس کے نام بتا دیے۔ اللہ نے آدم کی فضیلت اسٹیبلش کر کے، تو سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہ کیا، اور اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں سے یہ کھیل شروع ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکالمہ بتایا ہے سورہ ہجر میں، ضرور پڑھیے گا۔ میں آپ کو یہاں ریفرنس دے دیتا ہوں کہ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور شیطان کے مابین جو ہے یہ ایک مکالمہ رپورٹ کیا ہے۔ تو اسی طرح سورہ الاعراف میں آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا، اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے ہی فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہ کیا، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ یہ یہاں تک آج ہم اس کو کلوز کرتے ہیں۔
کہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ابلیس کون ہے، کیسے پیدا کیا گیا، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اور اللہ نے اسے ہمارا سری دشمن قرار دیا ہے، کھلا دشمن قرار دیا ہے۔ اور یہ دشمنی کا آغاز کہاں سے ہوا کہ جب اللہ نے خلافت عرضی دی اور آدم کی فضیلت ثابت کی اور آدم کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے وہاں پہ انکار کیا، اور انکار کے بعد اس کا اور اللہ کا ایک مکالمہ ہے جو ہم اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔